تو میرے جو سسر اب تو انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ مجھے کہنے لگے, میں نے کہا دیکھیں نکاح کے وقت 4-6 گواہ لے کر آؤں گا, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا, بعد میں بھانڈا پھوڑ دوں گا, ہو گئی ہے, چھپاؤں گا نہیں, میں اس وقت نہیں پتہ چلنے دوں گا. کہہ رہے یار بیٹا یہ تو ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں جو ہم چھپ کے کریں. میں نے کہا دیکھیں حضرت عمر سے پہلے جو چھپ کے نمازیں ہوتی تھیں تو کیا وہ گناہ کر رہے تھے؟ وہ تو گناہ نہیں کر رہے تھے, لیکن لوگ اس عمل کو کیا سمجھ رہے تھے؟ گناہ. تو میں نے کہا ہم گناہ نہیں کر رہے, لیکن پوری پبلک اس کو کیا سمجھ رہی ہے؟ گناہ سمجھ رہی ہے. وہ مارے گی پکڑ کے, بدنامی الگ ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ بیچارے پھر کیا, نہیں بھائی, میں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں ہم کہیں اور ٹرائی کرتے ہیں پھر, اور کیا. لیکن شکر ہے ان کی سمجھ میں آ گیا, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو یہ کام کھلے عام کرنے کا ہے, چھپن چھپائی والا کام سیٹ نہیں ہوتا, لیکن اگر جان سے ہی جانے کا خطرہ ہے تو فی الحال چھپا دو یار, بعد میں ہائی لائٹ ہو جائے گا, بعد میں پکڑا جاؤ, اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. 2-3 بچے ہو جائیں نا پھر پکڑے بھی جاؤ. میں اس کو چھپن چھپائی کو پروموٹ نہیں کرتا. اگر وقتی طور پہ چھپ کے نکاح کیا بھی ہے نا تو 1 ہفتے بعد اس کو, کیونکہ جب چھپن چھپائی ہوتی ہے نا تو مرد پھر بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا, وہ کہتا ہے اس کو لٹکا کے رکھو. اس لیے میں اس کو کبھی بھی وہ نہیں, لیکن ہاں وقت پہ تو میں یہی کہتا ہوں جب ہو رہی ہے اس وقت نہیں بتاؤ. جی جی حضرت, جی 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 جی. اچھا ماشاء اللہ, اچھا ماشاء اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست جذبہ دیکھو. اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست زبردست. یہ ڈنڈا آپ نے اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے. کل کے لیے میں نے کبھی کچھ رکھا بھی نہیں, ماشاء کوئی اللہ بینک بیلنس نہیں ہے, ہر دن میرا اللہ اچھا گزارتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء ٹھیک ہے, سب سے چھوٹی بیگم حافظہ ماشاء اللہ ماشاء آپ سے اللہ پوچھ کے میں نے اس مدرسے کا نام رکھا تھا مدرسہ فاطمہ فضا. ماشاء اللہ, زبردست بھائی. اب جوانوں کو تھوڑی 29 میرے بچے ہیں. وہ آپ کو تو مونچھیں ایسے تاؤ دینا چاہیے. وہ ایک آدمی ٹرین میں جا رہا تھا, اس نے سامنے والے سے پوچھا, اب دیکھیں 29 بچے ہیں ماشاء اللہ, تو بھائی حضرت کو ویڈیو میں, حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ صرف 70 سال عمر ہے, ماشاء اللہ. آگے گنجائش نہیں ہے, اگر گنجائش ہو تو میں ویٹنگ میں 2-3 بیٹھی ہوں. اچھا, گنجائش نہیں ہے. وہ ایک صاحب تھے, ان کی وائف کا انتقال ہو گیا, انہوں نے شادی کی تو ان کے بیٹے نے بھی پہلی کی موجودگی میں کر لی. تو باپ نے رکاوٹ ڈالی, یار تو کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ابا آپ نے بھی تو کی ہے. اس نے کہا وہ تو بیٹا میری تو گھر والی مر گئی, تیری ماں مر گئی اس لیے کی ہے. تو اس نے کہا ابا وہ میری والی نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ الحمدللہ جی میری شادیوں میں میرے 2 بیٹے نکاح میں گواہ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء صاحب کو پتہ ہے, ایک بیٹا ہائی کورٹ میں وزارت اللہ ماشاء اللہ, زبردست زبردست. جی اب تو آپ کے لیے تو یہ چٹکلا ہے بیوی مرنے والا, کہ بیوی کے مرنے کی کوئی امید کرنا کوئی شریف آدمی کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وفا کرتا ہے عزت دار آدمی. تو دوسری شادی کر کے عدل کرنا ضروری ہے, پہلی کو بھولنا حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے 2 کی اور عدل نہ کیا اس کا آدھا دھڑ فالس زدہ ہوگا. خود نبی نے کیسا عدل کیا ہے, تو یہ سب شرطیں عدل کے ساتھ ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. اچھا میں جلدی سے بات کو مکمل کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا بھائی کر لیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے کوئی روحانی پیشوا ہیں, کوئی پیر و مرشد ہیں اور بڑے متبع سنت ہیں, انہوں نے مجھے منع کر دیا دوسری سے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارے جو پیر صاحب ہیں جو بھی ہیں اچھے ہی ہوں گے, اگر ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہوتی, اس کا ایک بچہ ہوتا اور اس کے لیے تمہارے جیسے جوان آدمی کا, مالدار آدمی کا رشتہ آتا, تو اگر نہ کرتے نا تو اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کہ اس کو نکاح سے محروم کر رہے ہو, ہاں کرتے تو سوال پیدا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے اور دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول الگ الگ کیوں ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میں نے کہا اللہ میاں نے اجازت دی ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, آگے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, تمہیں خوف ہو کہ اگر عدل نہیں کر سکتے, بس ایک شرط ہے, حقوق نہیں ادا کر سکتے پھر نہیں. اللہ یہ نہیں کہا فلاں نے
بزرگ نے کیا فرمایا, ابا کی اجازت, ماموں کی اجازت, پھپھو کیا کہے گی, اللہ نے ایسی کوئی شرط, اللہ نے کہا اگر تمہیں خود اپنے بارے میں یہ خوف ہے کہ تم برابری عدل نہیں کر پاؤ گے تو, اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے. تو میں تو اس کو بھی توحید سمجھتا ہوں بھائی. میں جب دوسری کر رہا تھا اتنی مخالفت کہ اس مخالفت نے مجھے موٹیویٹ کیا. میں نے کہا یہ تو اب ایسے ہی ہو گئی کہ جیسے میرا باپ مجھے کوئی مٹھائی لا کے دے کہ بیٹا کھا لے, اور میرا دل بھی چاہ, یا تو نا اپنا ہی دل نہ چاہ رہا ہو, یا آپ کو پتا ہے مٹھائی کھاؤں گا تو پیٹ خراب ہوگا, اس بیس پہ انکار کر دو, وہ کوئی مسئلہ, وہ ٹھیک ہے. لیکن دل بھی چاہ رہا ہے, پیٹ بھی برداشت کرے گا اس کو, ماموں منع کر رہا ہے کہ نہیں کھا, اب میں نہیں کھا رہا تو ابا کہے گا بیٹا کیوں نہیں کھا رہا, میں تجھے ترغیب دے رہا ہوں کھا, تو میں کہوں گا ماموں منع کر رہے ہیں. اب ابا کو آئے گی غیرت کہ یار تو اب میرے اپنے ماموں کو, میرے سالے کو مجھ سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے. بھائی تو بول دیتا میرا پیٹ خراب ہے یا مجھے شوگر ہے یا میں مٹھائی کھاتا ہی نہیں ہے, تو ابا کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا. آپ اگر دوسری نہیں کر رہے, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ ٹینشن نہیں لینا چاہتے, آپ بیوی کے غم آنسو نہیں دیکھنا چاہتے, ٹھیک ہے, آپ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کا مطلب اللہ کہہ رہے بھائی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں, اور آپ کہنے پبلک کیا کہے گی, یہ پھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے غیرت کا. او بھائی جب اللہ نے کہہ دیا باڑ میں جائے ایسی کی تیسی, جو مرضی کہتے رہو. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی, اور انہوں نے کی الحمدللہ, اور 8-10 سال ہو گئے نبھا رہے ہیں الحمدللہ. تو مجھے یہ بات بتاؤ, جب اتنی عورتیں بے نکاحی ہیں, تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 4 آدمی جو تیراکی جانتے ہیں, جن کا کام ہے سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بچانا, وہ 4 کھڑے ہوئے ہیں اور اتفاق سے 4 آدمی ڈوب گئے, تو یہ چاروں میں سے ایک ایک کو ڈوبنے سے بچائیں گے نا, کیا خیال ہے؟ لیکن ڈوبنے والے 4 ہیں, اور جو 4 ہیں نا جو بچانے والے, ان میں 2 بھاگ گئے, تو اب یہ 2 کی ذمہ داری ڈبل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا یہ کہیں گے کہ ایک کو تو ہم نے بچا لیا, دوسرے کو مرنے تو, وہ اس کی ذمہ داری تھی, میری ذمہ داری نہیں ہے. او بھائی اب آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا قوم کے ہر مرد نکاح کرتا, ان عورتوں کو ٹھکانہ دیتا, لیکن ہر مرد قابل نہیں ہے, زندہ ہی نہیں ہے, مارکیٹ میں اتنے بندے ہیں ہی نہیں. تو جو ہیں, جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے, ان کی ذمہ داری بولو زیادہ. میں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے نا 4 شادی, اس میں ایک عرب عالم عبداللہ ابن عبد الرحمن, عبداللہ جبرین کے نام سے مشہور ہیں, بہت بڑے عالم تھے سعودی عرب کے, ان کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے کہ جن علاقوں میں عورتوں کی کثرت ہے اور وہاں مرد ایک ایک بیوی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں, جبکہ ان میں زیادہ نکاح کی استطاعت ہے, ان کے الفاظ ہیں اپنی کتاب میں میں نے نقل کیے کہ اگر اس کے باوجود وہ ایک نکاح کرتا ہے فنرا انہ آثم, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گنہگار ہوگا. میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ سب کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں, میں صرف ایک فتویٰ نقل کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ ہلکا نہ لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے نسل بڑھے گی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا اب میں شادی نہیں کروں گا. وہ بڑے صوفی قسم کے تھے, عبادت گزار تھے. تو حضرت ان کی جو بہن تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سخت تنبیہ کی, فرمایا آپ نکاح کریں اس لیے کہ آپ کو اولاد ملے گی, اس سے وہ اولاد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. تو کیسی اولادیں ملی ہیں, سالم ابن عبداللہ ابن عمر, بخاری کے مشہور راویوں میں سے. اگر عبداللہ بن عمر نہ کرتے نکاح تو سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ملتے کیا؟ تو یہ اس لیے بھائی اس میں قناعت سے کام لینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی سوال آپ لوگوں نے پوچھنا ہو تو 5 منٹ کا ٹائم ہے, بلا تکلف جو پوچھنا ہے. اجازت ہے مولوی صاحب؟ آپ امام ہیں نا یہاں کے؟ کون امام؟ امام دیکھنے میں یہ لگ رہے ہیں اتنے باریک دبلے پتلے سے. جی اچھا ماشاء اللہ. کہتے ہیں کہ اگر محلے کا امام دبلا ہے نا تو یہ مقتدیوں کے لیے ایک عیب کی بات ہے کہ آپ کا امام اتنا باریک اور دبلا کیوں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ مقتدیوں کے لیے افسوس کی بات ہے. مقتدی امام موٹا ہوگا اس کا مطلب مقتدی کیا ہے خیال کرتے ہیں امام کا. تو کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو, اجازت ہے جی امام صاحب آپ کی طرف سے بھی 5 منٹ بس, کوئی پوچھنا ہو, کوئی دل میں کوئی بات ہو تو بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. جی جی نہیں ایک گھر میں رکھیں تو میں کہاں رہوں گا بھائی.
ہیلمٹ پہن کے جائے گا آدمی. پھر ایک گھر میں رکھنا ظلم ہے. آج 2 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی, 2 بیویوں کو تو مار مار کے بیچاری نفسیاتی یا تو خود مر جائیں گی یا آپ کو ٹینشن سے مار دیں گے. وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ ایک خاتون نے اپنے میاں سے کہا کہ جب وہ اپنے میاں کا سر دبا رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو سر کون دباتا تھا؟ اس نے کہا اس وقت سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا, سر دبانے کی ضرورت ہی نہیں تھی.